बस करो लड़की, कितना सोना है, कल रात से तो अब तक कुछ नहीं खाया पिया, अभी भी लोग करवाओगे क्या? जरक ने इधर उधर बिखरी चीज़ें देखते हुए कहा। हंसा कितनी बेतरतीब हो अब भी। वो उसके कपड़े उठाकर एक साइड पर रखता हुआ बोला, तौलिया भी यूं ही फैलाया हुआ था। जरक जैसे नफीस बंदे की तबीयत पर यह फैलाव बेहद ग्रां गुजर रहा था। आप है ना मेरा फैलाव समेटने के लिए? उसकी बात पर एक लम्हे के लिए जरक का हाथ थमा। दिल ने अजीब सी ले बदली। मैं सारी उम्र तो ये सब नहीं समेटूंगा, अगले घर जाकर क्या करोगे? जरक ने जानबूझकर कहा। वो देखना चाहता था कि क्या हंसा को उनके रिश्ते के हवाले से कुछ याद है। ओफो, अब आप ये फजूल टॉपिक मत छेड़ें, अभी तो मुझे अपना कैरियर बनाना है। वो झंझला कर बोलती जरक हुक्म छोड़कर स्कार्फ कंधों पर दुरुस्त करती वॉशरूम की जानिब बढ़ी। उसकी बात से न जाने क्यों एक अजीब से एहसास ने जरक को अपनी लपेट में लिया। वो खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल गया, मगर दिल में कहीं सन्नाटा सा गूंजा था। मेरा ख्याल है अब काफ़ी रेस्ट हो गया है, तो आप मेरे हॉस्पिटल को शरफ बख्शी दें। उसके आने के चौथे रोज़ जरक और वो जब नाश्ता करने में मसरूफ थे, तब जरक ने फिर से वही टॉपिक छेड़ा। ओह जरक, अभी तो थकावट ही नहीं उतर रही, हॉस्पिटल भी यही है, कर लूँगी ज्वाइन। वो सुस्ती से बोली। इस प्रोफेशन में ऐसा गैर संजीदा रवैया बिल्कुल नहीं चलता। आपकी टाइप के डॉक्टर्स को मैं बहुत टफ टाइम देता हूँ। जरक संजीदगी से बोला। अरे आप तो बुरा मना गए जनाब, आज ही चलते हैं। वो तेज़ी से अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली। हंसा, इस प्रोफेशन में दाखिल होने से पहले ये याद रखना कि मरीजों की ज़िंदगी हमारे हाथों में कोई खिलौना नहीं है। किसी के ना हक टपकने वाली एक एक बूंद खून और तकलीफ का हमें अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। जरक की संजीदगी में कोई कमी वाक़या ना हुई, बल्कि नासिहान अंदाज में उसे समझाते हुए वो हंसा को और भी ज़्यादा अच्छा लगा। उसका ये जुनून ही हंसा को हर मर्तबा उसके और करीब कर देता था। वो नहीं जानती थी कि वो उसे किस अंदाज में सोचता होगा। हाँ, मगर हंसा ने हमेशा उसे अपना आइडियल माना था। सॉरी जरक, को शर्मिंदा होती आहिस्ता से सॉरी करती तैयार होने चल पड़ी। वो जल्दी से तैयार होकर आई और थोड़ी ही देर में वो और जरक के हॉस्पिटल की जानिब जा रहे थे। गाड़ी में बैठे जरक ने उसे अपने स्टाफ के बारे में मुख्तसर सा तारुफ करवाया था। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उसकी मुलाकात जरवा से हुई। उसे बहुत ज़्यादा तो याद नहीं था जब जरवा ने उसका इलाज किया था, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ खौफ की हालत में थी, उसका जहन जैसे मुंजमद था। हाँ, मगर बाद में वक्तन फ़ौक्तन परवा से उसके मुतालिक खबरें पहुँचती रहती थी। उसे सोबर और ग्रेसफुल सी जरवा बेहद पसंद आई। कद उसका बहुत लंबा नहीं था। हंसा को उससे झुक कर मिलना पड़ा, मगर खूबसूरती के लिहाज से वो बहुत प्यारे थे। मीठे लहजे में खूबसूरत से इनक के प्रेम से जानती नजरें हंसा को देखकर बेहद खुश थी। वो बच्ची जिसे पहली मरतबा देखकर जरवा काम गई थी, आज डॉक्टर के रूप में उसे देखकर जरवा बेहद मुतमईन थी कि कहीं किसी के साथ तो उन्होंने नेकी की। कभी कभी अल्लाह छोटी छोटी नेकियों का बेहद अच्छा सिला देता है, अगरचे हंसा की जान बचाना छोटी नेकी नहीं थी, और इसीलिए जरवा खुश थी कि उस नेकी में छोटा सा हिस्सा उसका भी शामिल था, कि वह हर हालत से बाहर भेजने वाला फैसला उसी ने लिया था। जरक तो हॉस्पिटल आते ही मसरूफ हो गया, जबकि जरवा हंसा को एक एक वार्ड आरस के पूरे हॉस्पिटल का चक्कर लगवा रही थी। आप आज कहाँ गायब है, सुबह से दिखाई नहीं दी। एक नहायत खुशशक्ल सा नौजवान एक रूम से निकलते हुए जरवा की जानिब बढ़ा। सफ़ेद डॉक्टर्स वाला गाउन पहने, फ्रेंच बेड में आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए, वो मुस्कुराता हुआ हंसा पर एक निगाह डालकर जरवा से मुखातिब हुआ। इनसे मिला हुई है जरक की कज़न, कल ही अमेरिका से आई है डॉक्टर हंसा, और कल से हमें ज्वाइन करेगी। जरवा ने मुस्कुराते हुए उस नौजवान से हंसा का तारुफ करवाया। और ये है डॉक्टर साइम, हमारे हॉस्पिटल के बहुत मेहनती चाइल्ड स्पेशलिस्ट, 3 साल से इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। जरवा ने साइम का भी भरपूर तारुफ करवाया। दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखकर सलाम किया। आज मैं सारा दिन इनके साथ मसरूफ़ थी, जरवा ने हल्की सी मुस्कुराहट से साइम को बताया। हाँ, फिर तो आपका मसरूफ़ होना बनता है, साइम ने हल्की सी मुस्कुराहट से हंसा की जानिब एक नज़र देखकर कहा। लंच में हमें ज्वाइन करो, जरवा ने उसे पेशकश की। दोपहर का वक्त हो चुका था। अरे नहीं, अभी कुछ पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट है, और अगर मैंने डंडी मारी तो सर जरक का डंडा चल जाना है। ये ना हो उनकी कज़न ज्वाइन करे और मुझे वो हॉस्पिटल से निकाले। वो दोनों हाथ उठाकर बेचारी सी शक्ल बनाकर उनकी पेशकश रद्द करता हुआ बोला। आपसे मिलकर खुशी हुई, इंशाल्लाह अब आपको वक्तन फ़ौक्तन तंग करते रहेंगे। हंसा से मुखातिब होकर वो फिर एक कमरे में गुम हो गया। बहुत मज़े का बंदा है ये, जरक से बेहद डरता है, मगर जहाँ बात कहनी हो कह भी जाता है। जरवा हंसते हुए उसके कमरे की जानिब देखकर हंसा से मुखातिब हुई। हंसा बस मुस्कुरा कर रह गई। कैसा लगा आपको हॉस्पिटल? वापसी में घर की जाने आते हुए जरक ने कार ड्राइव करते साथ बैठी हंसा से पूछा। बहुत अच्छा, और कल से मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ। आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, खास तौर पर डॉक्टर साइम क्या बंदे हैं। हंस के तो मेरे अब जबड़े भी दर्द कर रहे हैं, वो सामने देखती रवानी में बोल गई। जरक ने गौर से उसका चेहरा देखा, जहाँ बच्चों सी मासूमियत थी। वो खुदा का शुक्र अदा करता था कि वो जो हर दुआ में उसकी हिफाजत की दुआ मांगता था वो पूरी हुई। उसने अमेरिका जैसे आज़ाद माहौल में भी अपनी मासूमियत को कायम रखा था। ये जो डॉक्टर जरवा है, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की? उसने सरसरी लहजे में पूछा। नहीं, जरक ने मुख्तसर जवाब दिया।
کیوں اب کی بار ہنسا نے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ پرسنل ریزنز ہے، زرق نے مبہم سی بات کر کے جیسے ٹاپک ختم کیا۔ ہنسا نے ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر رخ موڑ لیا۔ اگلے دن سے ہنسا نے زرق کا ہاسپٹل باقاعدہ طور پر جوائن کر لیا۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ زرق نے باس بننے والی بات مذاق میں کی ہے، تو یہ اسے ہاسپٹل جوائن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ مذاق نہیں تھا۔ وہ واقعی میں ہاسپٹل میں ایک سخت گیر باز کی شکل میں ہی ہوتا تھا۔ کسی بھی بات پر کوئی رعایت کسی کو نہیں دی جاتی تھی۔ وہ کافی دیر سے وارڈ میں موجود تھے۔ بہت سے مریضوں کو چیک کر کے وہ کچھ دیر بیٹھنے کے لیے کامن روم میں گئی، جہاں پر ڈاکٹرز جب بھی فری ہوتے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ابھی وہ آ کر بیٹھی ہی تھی کہ کامن روم کا دروازہ کھول کر کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وہ جو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چونک کے سیدھی ہوئی اندر آنے والا زرق تھا۔ جلدی سے باہر آؤ، ایمرجنسی ہے۔ بم بلاسٹ کا کیس ہے کہتے ساتھ ہی وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ ہنسا بھی اسی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ ایمرجنسی میں آئی تو لوگوں کو زخمی حالت میں دیکھتے اس کی اپنی حالت خراب ہو گئی۔ کچھ مریضوں کو پوری ٹریٹمنٹ دیتے دیتے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اتنی بری طرح وہ لوگ زخمی تھے کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ پائی اور چکرا کر گر پڑی۔ اس کے ساتھ کھڑے صاحب نے تیزی سے اسے سہارا دینا چاہا، مگر اس کی جانب متوجہ نہ ہونے کے سبب وہ اسے فرش پر گرنے سے روک نہ پایا۔ اسی لمحے زرق اندر داخل ہوا، تیزی سے ہنسا کی جانب بڑھا، اسے اٹھا کر کامن روم کی جانب بھاگا۔ ایک دو اور ڈاکٹرز کو اسے ہوش میں لانے کا کہہ کر خود باہر کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ اس سے زیادہ برے حالوں میں موجود لوگوں کو زرق کی ضرورت تھی۔ کچھ دیر بعد جب باہر کے حالات ٹھیک کر کے زرق کامن روم کی جانب آیا تو نڈال سی ہنسا صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ سائمہ اور ذروہ بھی وہاں موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ کے یہ حالات ہے کہ مریضوں سے پہلے انہیں ڈرپ لگانے کی ضرورت پڑ گئی۔ زرق نے لطیف سا طنز کیا اور اس کے دائیں جانب رکھے صوفے پر بیٹھ کر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا کس قدر بری حالت میں تھے وہ مریض، اور وہ ہنسی لہجے میں بولی۔ ڈیر یہاں آئے دن ایسے مریض آتے ہیں کیونکہ یہاں انسان کی اہمیت ہر ایک چیز سے کم ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی انسانیت سے گرا سلوک ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ اس سب پر ماتم کرو گی، اپنے دل کو مضبوط کرو، تمہیں یہاں ہر کچھ دن بعد ایسے مریضوں کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ ذروہ نے جذبی میں لہجے سے اسے سچائی دکھائی۔ وہ ہنسا کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ آج اسے احساس ہوا کہ ڈاکٹر کی جاب ہر ایک جاب سے زیادہ مشکل ہے، اور وہ اس مشکل سفر کو چن بیٹھی تھی۔ بی بریو، ڈاکٹرز کو اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ہمت ہار جائیں تو سمجھو مریض آدھا تو ہمیں دیکھ کر مر جائے۔ زرق نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر وہ وارڈ کی جانب بڑھی۔ رات میں زرق کے ساتھ کرانے کے بعد بھی اسے لگا اس کا دماغ انہی مریضوں میں اٹکا ہوا ہے۔ زرق کیا ہوا کہ جو خبریں میں امریکہ میں یہاں بم بلاسٹ کی دیکھتی تھی وہ اتنی ہی سچی تھی۔ رات میں کھانا کھا کر وہ زرق کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی قہوہ پی رہی تھی کہ بے یقینی سے زرق کی جانب دیکھ کر بولی، یار یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو الحمدللہ آرمی نے بہت حد تک حالات کنٹرول کر لیے ہیں، ورنہ تو ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ ہو رہا تھا۔ زرق نے ٹی وی کا والیوم آہستہ کرتے ہوئے اسے پاکستان کے حالات بتائے، اور آپ لوگ ان کا ٹریٹمنٹ کرتے تھے۔ وہ پھر بھی یقینی سے بولی، ہنسا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارا پیشہ مسیحائی کا ہے، ہمیں یہ بھول جانا ہوتا ہے کہ ہمارا مریض کس حال میں ہمارے پاس آیا ہے۔ یاد رکھنا ہے تو صرف یہ کہ ہمیں اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کی مدد سے ہم نے اسے زندگی کی جانب کیسے لانا ہے۔ مریض کی حالت دیکھ کر بھی ہمیں اپنا دل اتنا مضبوط کرنا ہوتا ہے کہ مریض ہمارے چہرے تک کے تاثرات دیکھ کر اپنی کنڈیشن کے بارے میں دل برداشتہ نہ ہو جائے۔ یہ پیشہ نہ صرف ہمارے اعصاب کو قائم رکھنے کا امتحان ہے بلکہ یہ ہمارے جذبات کو بھی چھپانے کے امتحان میں ڈالتا ہے۔ آپ تبھی اس پیشے میں کامیاب ہوگی جب آپ اپنے مریض کو ہر حالت میں قبول کر کے پھر اس کی بہتری کے لیے کوششیں کرو گی۔ اگر ایسے مریضوں کو دیکھ کر روز روز اپنی حالت غیر کرو گی تو کبھی بھی اس پیشے میں نہیں چل سکتی۔ زرق نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں اسے سمجھایا، اسی لیے کہا تھا اپنی اسٹیٹمنٹ پر ذرا غور کریں۔ زرق نے ہلکے پھلکے لہجے میں اسے کچھ یاد دلایا، خیر وہ اسٹیٹمنٹ تو میں اب بھی چینج نہیں کروں گی۔ ہاں یہ سب مشکل ضرور ہے لیکن آپ کی ہمراہی میں مجھے امید ہے کہ یہ سب میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہنسا کا لہجہ تو سادہ ہی تھا مگر زرق کے دل نے ایک بیٹ کیوں مس کی، یہ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے نگاہیں چرا کر جلدی جلدی سے قہوہ ختم کیا۔ چلو اب لیٹو، صبح جلدی نکلنا ہے۔ زرق نے اس پر نگاہ ڈالنے کی غلطی نہیں کی تھی، نہ جانے کیوں دل عجیب سی فرمائشیں کر رہا تھا اور وہ اس وقت دل کی بالکل نہیں سننا چاہتا۔ زرق کو جو اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑ رہا تھا، ہنسا کی آواز پر مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے آنکھیں بند کروں گی تو پھر سے کوئی خوف جکڑ لے گا۔ میں آپ کے کمرے میں میٹریس نیچے بچھا کر سو جاؤں؟ ہنسا کی بات نے زرق کا دماغ گھما دیا۔ وہ جو اتنی مشکل سے خود کو کمپوز کر کے اس کے سامنے سے بھاگنے کی جتن کر رہا تھا، اس کی بات سن کر بونا گیا۔ دماغ صحیح ہے، ایک دم وہ غصے سے بولا۔ ہنسا نے حیرت سے اس کے غصے کو دیکھا، جیسے سمجھ نہ پا رہی کہ اس کی بات پر غصہ کرنے والی کیا بات تھی۔ ہنسا اس طرح کرو گی تو کیسے اس پروفیشن میں رہو گی؟ میرے اتنا سمجھانے کا یہ نتیجہ ہے۔ ڈونٹ بیہیو لائک اے چائلڈ۔
اور اگر زیادہ ٹینشن ہے تو میں ریشما کو کہتا ہوں وہ آپ کے ساتھ کمرے میں سو جائے گی۔ زرک کہتے ساتھ ہی لاؤنج سے نکل کر کوارٹرز کی جانب گیا۔ کچھ ہی دیر بعد نیند میں جمتی ریشما اس کے ساتھ آئی۔ بی بی کے کمرے میں سو جاؤ، اور یہ صرف آج کے لیے، آئندہ میں یہ بچوں والی حرکت نہ دیکھوں، نہیں تو ایسے بزدل ڈاکٹرز کی میرے ہاسپٹل میں کوئی جگہ نہیں۔ صرف کتابوں کی پڑھائی آپ کو ڈاکٹر نہیں بناتی، اصل آپ کی محنت تب پتہ چلتی ہے جب آپ پریکٹیکلی اپنی ذہانت کو کام میں لائیں۔ ایسے ریکارڈ ہولڈرز ہیں اور دل چڑیا جتنا ہے۔ ہنسا کو سنجیدہ نظر سے وانگ کر کے وہ پھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ریشما کو اس نے میٹرس لانے کا کہا اور وہ رات جیسے تیسے کر کے اس نے گزاری، مگر زرک کی آخری بات پر وہ اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے کہ اس نے وہ ریئیکٹ کیا، مگر زرک نے تو سیدھا سیدھا اس کی انسلٹ ہی کر دی، بزدلی کا تانا دے کر۔ اگلے دن وہ زرک سے سخت خفا تھی۔ چلڈرن وارڈ میں چھوٹے بچوں کو چیک کر رہی تھی۔ ایک نرس زرک کا پیغام لے کر اس کے پاس آئی۔ میڈم جی آپ کو سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ نرس کی بات پر اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ میڈم جی اس نے پھر سے پکارا، ان سے کہو ہزاروں کام ہے، مجھے فارغ نہیں بیٹی یہاں، تیوریا چلا کر سخت لہجے میں کہہ کر وہ دوسرے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ نرس نے کندھے اچکائے، زرک کے آفس کا رخ کیا اور اس کا پیغام منوغن پہنچا دیا۔ زرک اور آدھی اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہو گیا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا کہ وہ جو خنسا کو اس کے پاؤں پر کڑا کر کے اس کی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا۔ اب اس کا دل باغی ہو رہا تھا، اسے بار بار اکساتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرنا چاہتا تھا جو اس نے خود اپنے ساتھ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے کیا تھا۔ مگر تب وہ بچی تھی، اب وہ ایک خوش شکل لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے تھی، وہ کیسے اس حقیقت سے نظریں چراتا۔